نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ ساری تعریفیں اللہ رب بزرگ و برتر کے لیے ہے۔ درود و سلام ہو اللہ کے آخری نبی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ آج 28ویں پاری کی تلخیص پیش کرنا ہے۔ اس کا آغاز سورہ مجادلہ سے ہوتا ہے۔ یہ کل 22 آیات پر مشتمل صورت ہے، 3 رکوع پر مشتمل ہے، مدنی صورت ہے، مصحف کے اعتبار سے 98ویں صورت اور تنزیل کے اعتبار سے 105ویں صورت ہے۔ پہلے رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح سے متبنہ کا یعنی منہ بولے بیٹے کا جو ایک طریقہ کار تھا اللہ تعالیٰ نے اس کو ختم کیا، اسی طرح سے یہاں پر ایک معاشرتی برائی کا تذکرہ کیا گیا، جس میں عرب کے معاشرے میں لوگ کبھی کبھار جو ہے نا اپنی بیوی کو تو میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے بول کے بول دیا کرتے تھے۔ تب اس کے بعد وہ دونوں نکاح میں تو رہتے تھے لیکن ازدواجی تعلقات قائم نہیں کرتے تھے۔ تو اسی طرح کا ایک معاملہ ہو گیا تھا صحابہ کرام میں، ایک صحابی رسول اور صحابی میں اس طرح سے واقعہ ہو گیا تھا۔ تو وہ صحابیہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور آ کر کے انہوں نے کہا کہ ایسا ایسا ہو گیا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ بنی اسرائیل میں جس طرح سے تھا اصول کہ اگر کوئی کہتا ہے بیوی کو اپنی کہ تو میری ماں کی طرح ہے تو پھر اسی طرح سے وہ ماں کی طرح ٹریٹمنٹ کیا کرتا تھا اور ازدواجی تعلقات نہیں قائم کیا کرتا تھا۔ تو اللہ کے رسول نے بھی وہی فیصلہ کر دیا، لیکن یہ صحابی رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھی بار بار دعا کرنے لگی۔ تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل کی، قرآن مجید کی سورہ مجادلہ کی، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر کسی کو تم اپنے منہ سے کہہ دیتے ہو تو وہ اصل رشتہ دار نہیں بن جاتا اس طرح سے، جیسے منہ بولا بیٹا بولنے کی وجہ سے، اڈاپشن کرنے کی وجہ سے اصل حقیقی بیٹا نہیں ہو جاتا، اور ان بیٹوں کو ان کے باپ کی نسبت ہی پکارا جائے گا اور اصل نسبت وہی ہوگی۔ اور اسی طرح سے اگر کسی نے اپنی بیوی کو کہہ دیا کہ تو میری ماں کی طرح ہے تو وہ ماں نہیں ہو جاتی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے البتہ یہ ان عورتوں کی عظمت کو برقرار رکھنے کے لیے اگر کوئی اس طرح سے کہہ دیتا ہے تو اس کے بعد اس کے لیے کفارہ مقرر کیا کہ کمپنسیشن یہ ہوگا کہ وہ یا تو ایک غلام کو آزاد کرے گا۔ اگر کسی نے کہہ دیا اپنی بیوی کو تو میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے تو اس کو اب یا تو ایک غلام آزاد کرنا ہوگا، یا نہیں تو پھر 60 مسلسل روزے رکھنے ہوں گے کمپنسیشن میں، یا نہیں تو 60 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلانا ہوگا۔ اس کے بعد جو ہے نا وہ پھر اپنی بیوی سے ازدواجی تعلقات قائم رکھ سکتا ہے۔ رکوع 2 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ 3 آدمی کوئی سرگوشی کر رہے ہوں اور ان میں چوتھا اللہ تبارک و تعالیٰ نہ ہو، اور اگر کہیں پر 4 آدمی سرگوشی کر رہے ہوں تو اس میں 5واں اللہ تعالیٰ نہ ہو۔ اسی طرح سے جتنے بھی آدمی سرگوشی کر رہے ہیں تو اس میں اگلا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہستی ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر مجلس کے آداب سکھائے کہ مسلمان کبھی کسی جگہ پر جمع ہوں تو وہ کانا پھوسی نہیں کریں، بلکہ سب سے بات چیت کریں اور 2 آدمی تیسرے کو چھوڑ کر کے کان میں باتیں نہ کہتے بیٹھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ ایسی طرح سے کانا پوسی جو کی جاتی ہے وہ مجلس کے آداب کے خلاف ہے۔ البتہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اے اہل ایمان، جب تم آپس میں پوشیدہ بات کرو یعنی کانا پوسی کرو تو گناہ اور زیادتی اور رسول کی نافرمانی کی باتیں مت کرو، بلکہ نیکی اور تقوی کی باتیں تم کر سکتے ہو کرو، اور کانا پھوسی شیطان کا کام ہے۔ اور جب تم کوئی اچھی بات کر رہے ہو تو اس وقت میں کانا پھوسی کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ کانا پھوسی تو اسی وقت لوگ کرتے ہیں جبکہ کسی تیسرے شخص کے خلاف میں یا پھر کوئی ایسی بات جو برائی کی بات ہو تو اس وقت میں چھپ چھپ کر کے کرتے ہیں، کانوں میں باتیں کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے منع کر دیا۔ اور اسی طرح سے جب لوگ مجلس میں آئیں اور بیٹھیں اور اس وقت میں مزید لوگ آتے رہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو یہ طریقہ کار سکھایا ہے کہ اپنی مجلس میں کشادگی پیدا کریں، دوسرے آنے والوں کے لیے جگہ بنائیں اور ان کو جگہ فراہم کریں۔ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجلس کے آداب سکھائے۔ تیسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا مسلمانوں میں کچھ لوگوں نے دوسرے لوگوں کو دوست بنایا ہے جو اللہ کے مغضوب ہیں، یعنی یہود کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ مغضوب۔ سورہ فاتحہ میں جب غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کی تفسیر پیش کی گئی اور ہم جانتے ہیں کہ وہاں پر مغضوب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہود کی طرف اشارہ کیا ہے۔
تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ مغضوب لوگوں کو تم دوست بناتے ہو تو وہ تو جھوٹی بات پر خصمیں کھاتے ہیں۔ یہ لوگ مغضوب جو ہیں، یہود جو ہیں، ان کا کارنامہ یہ ہے کہ جھوٹی بات کہتے ہیں اور اس پر خصمیں کھاتے ہیں، اور خصموں کو اپنی ڈھال بنا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں۔ تو لہٰذا ان لوگوں کو تم اپنا دوست مت بناؤ۔ قیامت میں جب انہیں اٹھایا جائے گا ایسے لوگوں کو، تو اللہ کے سامنے بھی یہ لوگ اسی طرح سے خصمیں کھائیں گے۔ جس طرح سے آج اس دنیا میں یہ لوگ خصمیں کھا رہے ہیں، آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خصمیں کھائیں گے۔ اور جس طرح تمہارے سامنے یہ لوگ اس دنیا میں خصمیں کھا رہے ہیں، وہ سمجھیں گے کہ جو ہے نا آخرت کا دن بھی اسی طرح سے ہے، اور وہاں بھی خصمیں کھانے لگیں گے۔ اور یہ شیطانی جماعت کے لوگ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ شیطان کی جماعت کے لوگ ہی خسارے میں رہنے والے، اور اس کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کی جماعت کا تذکرہ کیا کہ یہ حزب اللہ، اللہ کی جماعت کے لوگ ہیں، اور یہ جو ہے نا اچھے کام کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ انجام کار کے اعتبار سے بھی ان کو بھلا نتیجہ عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد سورہ حشر کا آغاز ہوتا ہے۔ اس میں کل 24 آیتیں ہیں، 3 رکوع پر مشتمل صورت ہے۔ مصحف کے اعتبار سے 59 صورت ہے، اور تنزیل ریویلیشن کے اعتبار سے 101ویں صورت ہے۔ رکوع 1 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اللہ نے یہود کو ان کے گھروں سے نکال باہر کیا، اور ان کے حق میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جلاوطنی لکھ دی۔ یہ اس لیے ہوا کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کیا۔ اب یہ ایک واقعے کی طرف تذکرہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان ہجرت کر کے مدینہ میں آئے، تو اس وقت میں انصار کے جو لوگ تھے وہ اوس اور خزرج کے 2 قبیلے تھے، بڑے بڑے قبیلے۔ اس کے علاوہ یہود کے 3 قبیلے تھے، جس میں سے ایک قبیلہ بنو نذیر کا تھا، ایک بنو قنیقہ کا تھا، اور ایک بنو قریظہ کا تھا۔ یہ 3 بڑے قبیلے یہاں پر آباد تھے۔ جب اللہ کے رسول مدینہ میں ہجرت کر کے آئے تو ان سب سے جو ہے نا اللہ کے رسول نے معاہدہ کیا کہ سب مل جل کر کے رہیں گے، اور سب مل کر کے مدینہ کا دفاع کریں گے، یہاں پر فساد نہیں مچائیں گے، اور سب ایک دوسرے کی حفاظت کریں گے۔ یہ مختلف دفاعات تھیں، اگریمنٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قبیلوں سے بھی کیا۔ لیکن بعد میں یہ قبیلوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اگریمنٹ کو توڑ دیا اور اس کی خلاف ورزی کی، جس کی وجہ سے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جلا وطن کرنے کے لیے طے کیا کہ یہ لوگ مدینہ چھوڑ کر کے چلے جائیں گے، کیونکہ انہوں نے جو اگریمنٹ کیا تھا اس کا پاس و لحاظ نہیں کیا۔ اسی لیے ان کے لیے طے کیا گیا کہ یہ اپنے مکانات، پراپرٹیز اور باغات سب چھوڑ کر کے جتنا سواریوں پہ اپنا سامان آتا ہے وہ لے کر کے نکل جائیں گے۔ اور یہ اس وجہ سے کیا کہ انہوں نے خود اپنے پاؤں پر کلاڑی ماری اور اگریمنٹ کا پاس و لحاظ نہیں کیا۔ اور جب یہ غزوہ بدر ہوئی اور غزوہ احد ہوئی، اس وقت بھی حالانکہ یہ اگریمنٹ تھا کہ سب مل کر کے دفاع کریں گے، ڈیفنس کریں گے، لیکن اس وقت بھی انہوں نے ساتھ نہیں دیا۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف نظر ہی کر دیا، اور صرف مسلمانوں ہی نے مدینہ کی بستی کا مقابلہ کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہاں پر جب اب ان کو بنو نذیر کو مدینہ سے نکال کر کے جلا وطن کیا گیا، تو اس وقت میں کوئی جنگ نہیں ہوئی، بلکہ صرف ان کے قبیلے کا محاصرہ کر لیا گیا، ان کو گھیر لیا گیا۔ تو اور اس وقت میں انہوں نے جو ہے نا لڑنے کے بجائے، دفاع کرنے کے بجائے، جنگ کرنے کے بجائے انہوں نے جو ہے نا اللہ کے رسول سے صلح کر کے نکل جانے کے لیے اللہ کے رسول سے یہ معاہدہ طے کر لیا۔ تو اب یہ چلے گئے، تو اس کے بعد ان کے جو مال و اسباب تھے وہ مال و اسباب مسلمانوں کے ہاتھ میں آئے۔ تو ایک تھا مال غنیمت، جس میں مسلمان جنگ کرتے ہیں، جنگ کرنے کی وجہ سے جو ملتا ہے اس کو مال غنیمت کہتے ہیں۔ اور جو دوسرا جس میں بغیر جنگ کے مال اسباب ہاتھ آئے، صرف محاصرہ کیا گیا، اور اس کی وجہ سے جو مال ملتا ہے اس مال کو مال فے کہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مال فے کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا کہ یہ مال غنیمت نہیں ہے، بلکہ یہ مال فے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، اللہ کے رسول کے رشتہ داروں کا، اور یتامہ کا، مساکین کا، مسافروں کا، غریبوں کا، مہاجرین کا، اور ان انصار کا جنہوں نے مہاجرین کی مدد کی ہے، ان کی مدد کے لیے مال فے استعمال کیا جائے گا۔ اس سے ہمیں اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام میں اور اسلامی معاشرے میں یہ دولت کی جو ہے نا کو ایک جگہ جمع ہونے سے روکتا ہے۔ اگر اس کو بھی جو ہے نا مجاہدین میں تقسیم کر دیا جاتا
تو مجاہدین امیر ہو جاتے، امیر لوگ خوب امیر ہوتے اور غریب لوگ اور مزید غریب ہو جاتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح سے مال کے سرکولیشن کے لیے مختلف طریقہ کار اسلام میں مقرر کیے ہیں، جس میں سے زکوٰۃ کا ایک سسٹم ہے، خیرات کا ایک سسٹم ہے، صدقات کا ایک سسٹم ہے۔ اسی طرح سے جہاد میں اگر کوئی لڑ کر کے جنگ کرتا ہے تو اس وقت میں مال کو تقسیم کرنے کا الگ طریقہ ہے، اور اگر بغیر لڑے کے کوئی جنگ ہو جاتی ہے اور اس میں مال آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا اس طرح سے یہ غریبوں میں اور محروم طبقے میں تقسیم کیا جائے گا۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ تمہیں دے دے وہ تم لے لو، اور جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ کار بتایا کہ یہ مال فے کا یہ طریقہ کار ہوگا، اور اس کے بعد لوگوں کو، مسلمانوں کو یہ بات ارشاد فرمائی گئی کہ عام طور پر جتنے بھی جنگیں ہوتی ہیں، محاصرہ ہو کچھ بھی ہو، اس میں جو ہے نا مشرکین مکہ جب جنگیں لڑتے تھے تو جس کو جو چیز ہاتھ آتی، جو جس پر قبضہ کر لیتا وہ اسی کا مال ہو جایا کرتا تھا۔ لیکن اسلام میں اس طرح سے انڈسپلن کا طریقہ کار نہیں رکھا گیا کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، ایسا طریقہ نہیں ہوگا، بلکہ سارا مال و اسباب ایک جگہ جمع کیا جائے گا اور اس کے بعد اس کو سارے لوگوں میں جو حقدار ہیں ان لوگوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ رکوع 2 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، مدینے کے منافقین اپنے اہل کتاب بھائیوں سے یہ کہتے ہیں کہ اگر تمہیں نکالا گیا تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکلیں گے، اور اگر جنگ کی گئی تو ہم بھی تمہارے ساتھ جنگ کریں گے۔ اب یہ اسلامی معاشرے میں مسلمانوں کے ساتھ جو منافقین تھے، اب یہ بنو نذیر کو، یہودی قبیلے کو یہ نوٹس دیا گیا کہ وہ نکل جائیں، تو دوسری طرف منافقین نے یہود کا حوصلہ بڑھانے کی کوشش کی کہ اگر تمہیں نکالا گیا تو ہم بھی مدینہ سے نکل جائیں گے تمہارے ساتھ، اور اگر تم سے جنگ کی گئی، تم جنگ کرتے ہو تو تمہارے ساتھ ہم بھی جنگ کریں گے۔ لیکن جب ان کا گھیراؤ کر لیا گیا تو منافقین ان کا ساتھ نہیں دیے اور ان کو مجبوراً اپنے مکانات کو چھوڑ کر کے نکلنا پڑا۔ مگر یہ جھوٹے ہیں، یہ ان کے ساتھ ہرگز نہ نکلیں گے اور نہ ان کی مدد کریں گے۔ ان کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سزا سے زیادہ مسلمانوں کا ڈر بٹھا دیا ہے، منافقین کے اور یہود کے دلوں میں، اور وہ آپس میں ایک نہیں ہیں، اور ان میں جو ہے نا کوئی ایکتا، اور یہ منافقین میں اور یہود میں دونوں میں جو ہے نا کوئی اتحاد نہیں ہے، اجتماعیت نہیں ہے، بلکہ وہ صرف اپنی زبان سے بات کہتے ہیں لیکن جب وقت آتا ہے تو اس وقت میں ساتھ نہیں دیتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کی حقیقت کھول کر کے لوگوں کے سامنے رکھ دی، اور ان کے دل ایک دوسرے سے پھٹے ہوئے ہیں، جڑے ہوئے نہیں ہیں، بلکہ ان کے دل ایک دوسرے سے پھٹے ہوئے ہیں۔ آج جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جنگ چل رہی ہے، اور اس جنگ میں لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ساتھ دینے کے لیے اگر کچھ فائدہ ہو سکتا ہے تو اس وقت ساتھ دینے کے لیے تیار ہو رہے ہیں، اگر فائدہ ان کو نہیں دکھ رہا تو مختلف بہانے تلاش رہے ہیں۔ بڑی بڑی قوتیں آج جو ہے نا پیچھے ہٹ رہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کا تذکرہ کیا کہ یہ اس طرح سے جو ہے نا ان کے دل پھٹے ہوئے نہیں ہیں، آپس میں جڑے ہوئے نہیں ہیں، اور یہ آپس میں ایک دوسرے کا ساتھ نہیں دیں گے، اور جب عین موقع آئے گا تو اس وقت میں یہ پیچھے ہٹ جائیں گے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک مثال دی، ان کی مثال شیطان کی ہے کہ پہلے وہ کیا کرتا ہے، انسان کو اکساتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کفر کر، اور جب انسان کفر کر بیٹھتا ہے تو اس کے بعد یہ شیطان کہتا ہے کہ مجھے تو جو میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہوں، اور مجھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مومنین سے وعدہ فرمایا ہے کہ ان کا ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا، اور میں تمہارے اس کام سے فعل سے بری ذمہ ہوں، اور وہ ساتھ نہیں دیتا۔ شیطان سب سے پہلے فرار ہو جاتا ہے، پہلے اکساتا، بعد میں جو ہے نا عین موقع پر فرار ہو جاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کی مثال دی ہے کہ منافقین بھی شیطانوں کی طرح ہیں کہ یہ جو ہے نا اکساتے ہیں لوگوں کو اللہ کے رسول کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، لیکن جب عین موقع آتا ہے تو اس وقت میں یہ منافقین بھی شیطان کی طرح ساتھ نہیں دیتے اور میدان چھوڑ کر کے بھاگ جاتے ہیں۔ رکوع 3 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے لوگو اللہ سے ڈرو، اور ہر شخص یہ دیکھے کہ کل کے لیے اس نے کیا کما کر کے بھیجا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس۔ اس دنیا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یہ سب آج کا دن ہے، اور دنیا کی جو آخرت کی جو زندگی ہے وہ کل کی زندگی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں سے کہا ہے کہ ایمان لانے والے لوگوں کو یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ آج کی جو زندگی ہے اس کے لیے ہی کوشش نہیں کرنی چاہیے، بلکہ
آخرت کے دن، کل کے دن کے لیے کوشش کرنی چاہیے اور وہاں کے لیے جد و جہد اور وہاں بھیجنے کے لیے سر و سامان تیار کرنا چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اللہ کو بھول گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں خود اپنا نفس بھلا دیا۔ یعنی جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں دراصل وہ اپنی فکر سے آزاد ہو جاتے ہیں اور اپنے آپ سے کو بھول جاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو یہ خبردار کر دیا ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو کبھی مت بھولو، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد رکھو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں یاد رکھے گا۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف یہ بات ارشاد نہیں فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بھلا دے گا، بلکہ تم خود اپنے آپ کو بھول جاؤ گے اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھول جاؤ۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا دوزخی اور جنتی دونوں یکساں نہیں ہو سکتے، جنتی لوگ ہی اصل میں کامیاب لوگ ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ کتاب اگر ہم کسی پہاڑ پر بھی نازل کر دیتے تو تم دیکھتے کہ اس کی ذمہ داری کی بوجھ کی وجہ سے یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن مجید کی ذمہ داریوں کا تذکرہ یہاں پہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ داریاں اس قرآن مجید میں انسانیت کے لیے رکھی ہیں ان ذمہ داریوں کے تحت انسان اپنی زندگی گزارے۔ اور یہ ذمہ داریاں اتنی بھاری ذمہ داریاں ہیں کہ اگر بڑی بڑی مخلوقات پر اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نازل کر دیتے تو وہ اس کے بوجھ سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ تو اب انسان کو چاہیے کہ ان ذمہ داریوں کو جاننے کی کوشش کرے، ان کو ادا کرنے کی کوشش کرے اور ان کو ادا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد طلب کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ہی سے یہ ذمہ داریوں کا بوجھ انسان اٹھا سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو وہ ہستی ہے جو غائب اور ظاہر کا جاننے والا ہے اور رحمان اور رحیم ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بادشاہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نہایت مقدس ہستی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہستی سراسر سلامتی والی ہستی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی امن دینے والا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نگہبان ہے، یعنی نگرانی کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہستی سب پر غالب ہستی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا حکم بزور نافذ کرنے والا کی صفات رکھنے والا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا ہو کر ہی رہنے والا ہے۔ اس سے بڑا کوئی نہیں ہو سکتا، اس کے فیصلوں کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ خالق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ساری مخلوقات کو پیدا کرنے والا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے منصوبوں کو نافذ کرنے والا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ صورت گری کرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کا تسلسل تذکرہ کیا۔ قرآن مجید میں دو ایسے مقامات ہیں جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بہت سی صفات کا تذکرہ کیا۔ ایک آیت الکرسی سورہ بقرہ میں آیت نمبر 255، اور دوسرا یہ مقام جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ سورہ حشر میں، سورہ حشر کے آخری آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ اپنی صفات کا تذکرہ کیا، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے بہترین نام ہیں، لہٰذا ان بہترین ناموں سے اللہ تعالیٰ کو یاد کیا جائے۔ اس کے بعد سورہ الممتحنہ کا آغاز ہوتا ہے۔ اس میں کل 13 آیات ہیں، 2 رکوع پر مشتمل صورت ہے، مدنی صورت ہے، اور مصحف کے اعتبار سے 60ویں صورت ہے، تنزیل کے اعتبار سے 91ویں صورت ہے۔ رکوع 1 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے اہل ایمان تم میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ۔ یہ لوگ حق کو ماننے سے انکار کر چکے ہیں، اور وہ رسول اور اس کے ساتھیوں کو اس قصور پر جلاوطن کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہمارا ایمان ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر یہ اب اس وقت کا تذکرہ کیا ہے جب کہ فتح مکہ ہونے والی تھی، اور ایسے وقت میں ایک صحابی رسول جو مدینہ میں تھے اور بڑے پائے کے صحابی رسول تھے، بدر میں بھی انہوں نے شرکت کی تھی، ان سے یہ غلطی ہو گئی کہ جب فتح مکہ کے لیے اللہ کے رسول مدینہ سے نکلنے والے تھے، انہوں نے ایک خط لکھ کر کے مشرکین کو بھیج دیا کہ اب اللہ کے رسول آ رہے ہیں اور جنگ کرنے والے ہیں، تو یہ خط لکھ کر کے بھیج دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی اطلاع اللہ کے رسول کو دے دی، تو اللہ کے رسول نے اس خط کو ایک عورت کے حوالے کیا تھا، عورت جا رہی تھی، راستے میں تھی، اللہ کے رسول نے صحابہ کرام کو بھیجا اور بھیج کر کے وہ خط درآمد کر لیا، اور اس کے بعد ان صحابی رسول سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ کس وجہ سے انہوں نے یہ کام کیا۔ یہ اصل میں ان کے رشتہ دار، ان کے گھر والے مکہ میں تھے، تو یہ سمجھتے تھے کہ اگر میں یہ خط لکھ کر کے اطلاع ان کو دے دوں گا مشرکین کو تو یہ جو ہے نا میرے گھر والوں کے ساتھ نرمی برتیں گے، تو اس بنیاد پر انہوں نے یہ کام کیا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اپنے دشمنوں کو
تم دوست نہ بناؤ۔ یہ دوستی ہی تو ہے کہ اطلاع دے دی جائے، ان کو خبر دے دی جائے پہلے سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ آئندہ کبھی تم جو ہے نا، کبھی یہ دشمنوں کو تم اپنا دوست نہ بناؤ۔ اور ان کے کارنامے تو یہ ہیں، انہوں نے اللہ کے رسول کو اور مسلمانوں کو انہوں نے جلا وطن کیا اور ان پر سختیاں نازل کی۔ تو اس بنیاد پر جو ہے نا تم یہ اطلاعات ان تک مت پہنچاؤ اور ان کو دوست مت سمجھو۔ اور ان کا رویہ تو یہ ہے کہ اگر وہ تم پر قابو پا جائیں تو تمہیں ہاتھ اور زبان سے تکلیف پہنچائیں، اور اس کے لیے جو ہے نا کبھی پیچھے نہیں ہٹیں گے مسلمانوں کو تکلیف دینے کے لیے۔ تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ آئندہ ان سے ہوشیار رہنا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد ایک مثال دی ہے کہ تمہارے لیے ابراہیم اور اس کے ساتھیوں میں ایک اچھا نمونہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس طرح سے شرک سے اور مشرکین سے بیزاری کا اظہار کیا تھا، اب مسلمانوں کا رویہ اسی طرح سے ہونا چاہیے کہ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گھر سے نکالا گیا، وطن سے نکالا گیا اور آپ کو آگ میں ڈالا گیا، اور ہر موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں تو تمہارے اس سارے کاموں سے، تمہارے بتوں سے اور تمہارے شرک سے میں بیزاری کا اظہار کرتا ہوں۔ تو اس طرح سے مشرکین سے مسلمانوں کا رویہ ہونا چاہیے، نہ کہ دوستی کا رویہ ہونا چاہیے۔ رکوع 2 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کافروں میں 2 طرح کے لوگ ہیں، 2 طرح کے گروپ ہیں۔ ایک وہ جو مسلمانوں سے دین کے معاملے میں جنگ نہیں کرتے اور انہیں ان کے گھروں سے نہیں نکالتے مسلمانوں کو، اور ان کے ساتھ تم نیکی کا اور انصاف کا برتاؤ کر سکتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب ان کفار اور مشرکین کے تعلق سے کہا ہے کہ جو ہے نا مسلمانوں پر سختی نہیں کرتے اور مسلمانوں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ ان کے ساتھ سختی مت کرو، ان کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرو اور ان کے ساتھ ان کے حقوق ادا کرتے رہو۔ اور دوسرے گروہ کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا، دوسرے وہ لوگ ہیں جو دین کے معاملے میں مسلمانوں سے جنگ کرتے ہیں اور ان کو اپنے گھروں سے نکالتے ہیں، ان سے جو دوستی کرے وہی اصل میں ظالم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دوسرے گروہ کا تذکرہ کر دیا کہ وہ اتنے نفرتی گروہ ہے وہ کہ لوگوں کو، مسلمانوں کو اپنے گھروں سے نکالتے ہیں اور ان پر سختیاں کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ان کے معاملے میں تم کوئی نرمی مت برتو بلکہ ان سے جنگ کرو، اور ایسے لوگ اصل میں ظالم ہیں۔ اور جو پہلا گروہ تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ وہ ظالم نہیں ہے، لیکن اپنی جگہ پر اپنے مذہب پر عمل کرتے ہیں اور دوسروں کو نہیں ستاتے ہیں اور دوسروں کو عذاب میں مبتلا نہیں کرتے ہیں، سختیاں نہیں کرتے ہیں دوسرے اوپر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ مسلمانوں کو ان سے مل کر کے رہو اور ان کے ساتھ جو ہے نا جنگ مت کرو اور نہ ان پر سختیاں کرو بلکہ نرمی کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آؤ۔ اے اہل ایمان، جب مومن عورتیں ہجرت کر کے تمہارے پاس آئیں تو ان کے مومن ہونے کی جانچ پڑتال تم کر لیا کرو۔ اور یہ جنگ کا موقع تھا، ایسے موقع پر جو ہے نا لوگ ہجرت کر کے آتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے اور مسلمانوں کو ایک تنبیہ کی ہے کہ اگر کوئی مومن عورتیں ایسے موقع پر تمہارے شہر میں آ جائیں تو اس وقت میں ان مومن عورتوں کی جو ہے نا جانچ پڑتال کر لیا کرو کہ واقعی یہ مومن ہیں کہ نہیں ہیں، اور پھر جب معلوم ہو جائے کہ وہ مومن ہیں تو پھر انہیں کفار کی طرف واپس مت لوٹاؤ۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ جنگ میں ایک جو ہتھیار ہوتا ہے، جنگ میں جو جاسوسی کا ایک ہتھیار ہوتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ خوبصورت عورتیں ہوتی، ان کے ذریعے سے جاسوسی کرائی جاتی۔ اور یہ جنگ کا زمانہ تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو چوکنا کر دیا کہ ایسے موقع پر اگر کوئی عورتیں تمہارے پاس آئیں، مسلمان ہو کر کے آئیں اور کہیں کہ ہم مسلمان ہیں، تو ان کے ایمان کی جانچ پڑتال کر لو، اور جانچ پڑتال کرنے کے بعد اگر وہ واقعی سچ میں وہ مومن سمجھتے ہیں تو پھر ان کو اپنے شہر میں جگہ دو اور ان کو واپس کفار کو مت لوٹاؤ۔ اور یہ بھی جو ہے نا غلطی ہو جائے گی کہ اگر کوئی مومن ہو کر کے آ جائے عورتیں اور ان کو زبردستی پھر واپس کفار کی جانب لوٹا دیا جائے تو یہ بھی ظلم ہو جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اگر ان کے مسلمان ہونے کا تمہیں یقین ہو جائے تو اس کے بعد تم ان کو واپس مت لوٹاؤ بلکہ تم اپنے پاس جگہ دے دو۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان عورتوں کے بعید کے تعلق سے کہا ہے کہ ان سے بعید لے لو، اس کے بعد کہ یہ جو ہے نا بڑے بڑے گناہ نہیں کریں گے، شرک نہیں کریں گے، اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی، چوری نہیں کریں گی، زنا نہیں کریں گی، اور اس طرح سے بڑے بڑے گناہ نہیں کریں گی۔ اس کی بعید ان عورتوں سے لے لو اور ان عورتوں کو رہنے کے لیے اپنے بستیوں میں جگہ دے دو۔ اور اس کے بعد سورہ صف کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ صف کل 14 آیات پر مشتمل ہے، 2 رکوع پر مشتمل صورت ہے، مدنی صورت ہے، مصحف کے اعتبار سے 61 اور تنزیل کے اعتبار سے 109ویں صورت ہے۔
اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی رکوع 1 میں کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو؟ اللہ کے نزدیک یہ سخت ناپسندیدہ چیز ہے کہ تم وہ بات کہو جو کرتے نہیں ہو۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو بھی اور منافقین کو بھی یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اگر تم ایک بات کہتے ہو تو جو کر سکتے ہو وہ بات کہو، اور جو تم نہیں کر سکتے اس بات کا دعویٰ مت کرو اور وہ ایسی باتیں مت کہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ سخت ناپسندیدہ چیز ہے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو چوکنا کیا ہے کہ یہ جو ہنگامی کام ہم جو لوگ کرتے ہیں، ہنگامی کام جو کرتے ہیں اور اس میں نعرے بازیاں کرتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یہ نعرے بازیوں کا کوئی مقام اسلام میں نہیں ہے۔ اسلام میں اگر تم کسی کوئی کام کرنے کا بات کہتے ہو تو پھر وہ بات تمہیں کرنا ہے، اس پر جم کر کے رہنا ہے، اور جذبات میں آ کر کے کوئی ایسی باتیں نہیں کہنا ہے کہ جب کرنے کا وقت آ جائے تو اس سے تم پھر جاؤ یا وہ کام نہیں کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ سخت ناپسند ہے۔ دوسری بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمائی کہ تم بنیان مرصوص ہو کر کے اللہ کے راستے میں جد و جہد کرو۔ تم بنیان مرصوص کا مطلب ایک دوسرے سے جڑ کر کے، اور یہ بنیان مرصوص کہا جاتا ہے کہ یہ دیواریں بنائی جاتی ہیں تو اینٹ کو کس طرح سے سیمنٹ کے ساتھ جوڑ کر کے دیوار بنائی جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مثال دی ہے کہ تم جس طرح سے ایک اینٹ سے دوسری اینٹ جوڑ کر کے دیوار کھڑی ہوتی ہے، اس طرح سے تم میدان جہاد میں اور لوگوں کے لیے جد و جہد کرتے ہوئے اس طرح سے تم جد و جہد کرو۔ اور یہاں پر ایک بات یہ بھی ہمارے سامنے آتی ہے کہ ٹیم ورک، کہ اینٹ دیوار جب بنائی جاتی ہے تو کوئی اینٹ یہ نہیں کہتی کہ جو ہے نا مجھے یہ دیوار میں مت لگاؤ۔ اینٹ اپنے آپ کو حوالے کر دیتی ہے لیڈر کے، میستری کے، میسن کے، کہ میسن جو ہے نا اینٹ لیتے جاتا ہے، لگاتا چلا جاتا ہے۔ تو ٹیم ورک میں ہونا یہ چاہیے کہ اب میں اپنے آپ کو ٹیم کے حوالے کر دوں، اور لیڈر کا کام ہے کہ مجھے کہاں کیسے استعمال کرے، اور اگر یہ استعمال ہو گیا تو یہ اس کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے، اور استعمال نہیں ہوا، جو اینٹیں استعمال نہیں ہوتی نا، پڑی ہوئی ہیں سامنے دیکھ سکتے ہیں آپ، کتنی اینٹیں ایسی ہیں جو بیکار کے پڑی ہوئی ہیں جن کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، اور جو اینٹ لگ گئی دیوار میں وہ ایک بامقصد کام کے لیے لگ گئی اور بنیان مرصوص بن گئی، ایک اینٹ سے دوسری اینٹ جڑ گئی، اور یہ جو دوسری باقی اینٹیں رہ گئی وہ بکھری ہوئی پڑی ہوئی رہتی، بیکار کی اینٹیں، ان کا کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر امت مسلمہ کو ایک تعلیم دی ہے کہ پہلے عزم اور حوصلہ ہونا چاہیے انفرادی طور پر، اور جو دوسری بات ہے وہ اجتماعیت کے ساتھ جڑ کر کے کام کرنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے قوم کی ایک مثال دی کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام کو اذیت دی، اور جب یہ اذیت دی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ لوگ ٹیڑھ اختیار کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ٹیڑھا ہی کر دیا، اور ان کے دلوں میں ٹیڑھ پیدا کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ تو یہ کبھی بھی جو ہے نا ٹیم ورک کرتے ہوئے اس طرح سے لیڈر کو اذیت نہیں دیں۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کی بنی اسرائیل کا یہ شیوا رہا ہے کہ وہ کبھی بھی جو ہے نا ہر وقت اپنے لیڈر کو موسیٰ علیہ السلام کو کس طرح سے ایذا پہنچائے، نقصان پہنچائے اور اعتراض کریں، یہی وہ دیکھتے رہتے تھے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر وارننگ دی ہے کہ امت مسلمہ میں اس طرح سے اپنے لیڈر کو ایذا نہیں پہنچائیں، بلکہ اپنے آپ کو لیڈر کے حوالے کرنے کی کوالٹی پیدا کرنے کی ضرورت ہوتی۔ اور اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ عیسیٰ ابن مریم نے بشارت دی کہ میرے بعد ایک رسول آئے گا جس کا نام احمد ہوگا، لیکن جب وہ ان کے پاس آیا اور کھلی نشانیاں لے کر کے آیا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو سری جادو ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم میں جو ان پر ایمان لائے تھے ان تک عیسیٰ علیہ السلام نے یہ بات پہنچا دی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 700 سال پہلے، ایک تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 2500 سال پہلے دعا کی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے لیے، اور اس کے بعد 700 سال پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو بشارت دی تھی کہ میرے بعد ایک نبی آئیں گے اور ان کا نام احمد ہوگا۔ نام بھی انہوں نے ڈکلیئر کر دیا تھا، لیکن جب اسی نام کے نبی آ گئے تو اس کے بعد ان کی قوم نے اس کا انکار کیا اور زیادہ لوگ ایمان نہیں لائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ پھر یہ لوگ اپنے منہ کی پھونکوں سے اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں، اور اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ وہ اپنے نور کو پورا پھیلا کر کے رہے گا، خواہ یہ مشرکین کو کتا ہی ناگوار۔ یہ منہ کی پھونک مطلب
یہ جو افواہیں ہیں، یہ جو میڈیا کا جو طریقہ کار ہے، جھوٹ پلندہ، یہ سب ہے نا، یہ اسلام کے خلاف میں جو ہو رہا نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ اس کو کہا ہے کہ یہ منہ کی پھونکیں ہیں، یہ صرف منہ سے پھونکنے اور کوشش کر رہے ہیں کہ اسلام کو ختم کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یہ ایسا نہیں ہو سکتا، یہ کتنی ہی جو نا گند پھیلا دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسلام کو غالب کر کے رہے گا، خواہ یہ مشرکین کو یا کافرین کو کتنا ہی ناگوار ہو۔ پھر دوسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، میں بتاؤں تم کو وہ تجارت جو تمہیں عذاب علیم سے بچا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ عذاب علیم سے اگر کوئی بچنا چاہتا ہے، کوئی بزنس کرنا چاہتا ہے، تو وہ بزنس کیا ہے؟ ایمان لاؤ اللہ پر اور اللہ کے رسول پر، اور جہاد کرو اللہ کے راستے میں اپنی جانوں سے اور اپنے مالوں سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے طریقہ کار بتا دیا کہ آخرت کی جو تجارت ہے، اپنے آپ کو ہم نے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بیچ دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیع کا معاملہ کر لیا ہے، ہماری جانوں کو اور مالوں کو خرید لیا ہے۔ سورہ توبہ میں یہ بات آئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کے جان اور مال خرید لیے ہیں جنت کے بدلے۔ اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دوسرے طریقے سے یہ بات ارشاد فرما رہا ہے کہ آخرت میں اگر کسی کو بچنا ہے آگ سے اور تجارت میں کوئی فائدہ اٹھانا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ ان کی تجارت یہ ہے عذاب علیم سے بچنے کے لیے کہ وہ اللہ پر، اللہ کے رسول پر ایمان لائیں، اور اس کے بعد ایمان لا کر کے صرف بیٹھ نہ جائیں، اور جیسا پہلے بات آئی کہ صرف نعرے بازی نہ کریں اور ایسی باتیں نہ کہیں جو کرتے نہیں ہیں، بلکہ دوسرا کام ان کو یہ کرنا چاہیے عملاً کہ اللہ کے راستے میں جدوجہد کرنا چاہیے اپنی جانوں کے ذریعے سے، اپنے مالوں کے ذریعے سے۔ آج ہم کیا ہے، ایمان والے بہت ہیں، ایمان لاتے ہیں، اللہ پر، رسول پر ایمان رکھتے ہیں، کتابوں پر، ملائکہ پر، سب پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن عقیدہ ہے، عمل نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ آخرت میں عذاب علیم سے بچنا چاہتے ہو تو پھر عمل ضروری ہے، لازمی، اسلام کے راستے میں جدوجہد کرنا لازمی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نہیں چاہتا کہ رات دن تم لگا دو اور 24 گھنٹے لگاؤ، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی اپنی صلاحیتوں کے مطابق جو کچھ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے، اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ اسلام کے راستے میں جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ مل کر کے کام کرے، جو کام کر سکتا ہے کام کرے، جتنا کام کر سکتا ہے کام کرے۔ سب سے اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بلند ترین کام لینا نہیں چاہتے، بلکہ ہر ایک کی جتنی حیثیت ہے، جو کام کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ وہ کام کرے۔ کسی کے پاس 1 روپیہ ہے تو وہ 1 روپیہ خرچ کرے، کسی کے پاس کچھ وقت ہے، صلاحیت ہے، تو وہ صلاحیت اس راستے میں لگائے۔ جیسا ہم اپنی دنیا کو کمانے کے لیے اور دنیا کے خسارے سے بچنے کے لیے، دنیا کی تجارت کو خسارے سے، لاس سے بچانے کے لیے کیسا جد و جہد کرتے، ہم کیسا کوشش کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ویسے ہی جو ہے نا آخرت کے عذاب سے، عذاب علیم سے بچنے کے لیے ہم جد و جہد کریں۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کا تذکرہ کیا۔ اے اہل ایمان، اللہ کے مددگار بنو، جس طرح تم سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے کہا تھا۔ جب عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کون ہے میرے مددگار اللہ کے راستے میں جد و جہد میں، تو حواریوں نے کہا کہ ہم ہیں اللہ کے مددگار، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جو اللہ کے مددگار بن جاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو غلبہ عطا کرتا ہے۔ تو یہ اللہ کے مددگار جب عیسیٰ علیہ السلام نے آواز لگائی تو یہ بہت معاشرے کے جو ہے نا بڑے بڑے معزز لوگ نہیں تھے۔ حواری کہتے ہیں دھوبی کو، دھوبی کا مقام ہم سمجھتے ہیں نا، کیا معاشرے میں جو سمجھتے ہیں ہم دھوبی بہت نچلا طبقہ سمجھتے ہیں، تو یہ دھوبیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پکار پر لبیک کہا۔ تو ہم بھی اگر معاشرے میں اتنا مقام نہیں رکھتے، معزز لوگ نہیں ہیں، تو ہم یہ نہیں سمجھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اب جب اٹھ کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ہی لوگوں کو غالب کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس پیسہ، صلاحیتیں اور وسائل، ذرائع، یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نہیں دیکھتے، اللہ تبارک و تعالیٰ جذبہ دیکھتے ہیں۔ کوئی جذبے کے ساتھ آگے بڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتے ہیں اور وہ اللہ کے راستے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد سورہ جمعہ کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ جمعہ کل 11 آیات پر مشتمل ہے، 2 رکوع اس میں ہیں، اور مدنی صورت ہے، مصحف کے اعتبار سے 62ویں صورت ہے، تنزیل کے اعتبار سے 110ویں صورت ہے۔ پہلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اللہ وہی ہے جو امیوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود انہی میں سے ایک رسول اٹھایا، اور
رسول کا کام کیا تھا؟ رسول لوگوں کو قرآن مجید کی کتاب کی آیات کو تلاوت کر کے سناتا تھا، اور دوسرا ان لوگوں کا تزکیہ کرتا تھا، اور تیسرا کام کتاب کی تعلیم دیا کرتا تھا، اور چوتھا کام حکمت کی باتیں بتایا کرتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ 4 صفات بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس نبی کو امیوں میں، امی مطلب پڑھے لکھے نہیں، اگنورینٹ پیپل، تو ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ رسول کو مبعوث کیا، اور رسول کی یہ کام ہے، اور اسی بنیادی کام کی وجہ سے یہ ساری جو ہے نا کام یہ اجتماعیت جماعت نے ادا کیے۔ بنیادی کام یہ 4 ہیں: تلاوت آیات، اور تزکیہ نفس، اور اس کے بعد کتاب کی تعلیم، اور چوتھا حکمت کی تعلیم، وزڈم۔ یہ 4 بنیادی کام ہیں، ان 4 بنیادی کاموں پر ہی ساری عمارت تعمیر ہوتی ہے۔ اسلام کی اجتماعیت کی سارے کام انہی 4 بنیادی کاموں پر مشتمل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا، اور اللہ کے رسول حضرت ابراہیم علیہ السلام جب رسول کی دعا کر رہے تھے نا، تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہی ارشاد فرمایا کہ ان میں سے، خود انہی میں سے ایک رسول اٹھا، اور وہ رسول ان لوگوں کو کتاب کی آیات کی تلاوت کرے، اور حکمت کی باتیں بتائے، اور کتاب کی تعلیم دے، اور ان کے نفوس کا تزکیہ کرے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی دعا کو قبول کیا، اور اسی کے مطابق ایک رسول کو مبعوث کیا، اور انہی میں سے اٹھایا۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، حالانکہ یہ اس سے پہلے گمراہی میں مبتلا تھے، ضلالت میں مبتلا تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہدایت کا راستہ بتایا ایک رسول کے ذریعے سے، اور رسول کے وہ 4 کاموں کے ذریعے سے۔ اس رسول کی بعثت ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو قیامت تک آتے رہیں گے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں پر کیا ہے۔ یہ صرف ان مشرکین مکہ کے لیے نہیں تھا، مکہ کے لوگوں کے لیے نہیں تھا، صرف عرب کے لوگوں کے لیے نہیں تھا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بعد کے آنے والی جتنے انسان ہیں، اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے قیامت تک کے لیے ان رسول کو مبعوث کیا ہے، اور ان کی یہ کام ہے۔ تو اب یہ کام ہو رہا کیا؟ کتاب کی آیات کی تلاوت، تزکیہ نفس، کتاب کی تعلیم، حکمت کی باتیں، یہ کام نہیں ہو رہا نا۔ یہ کام بہت محدود، کہیں کہیں اکا دکا کر رہے ہیں، اور ہم بھی سمجھ رہے ہیں کہ جو ہے نا یہ ہمارا مقصد نہیں ہے۔ ہمارا مقصد صرف ایمان لانا، نماز پڑھنا، روزے رکھنا، زکوٰۃ دے دینا ہے، پیسے اور دیے تو بڈھے وقت میں حج کو چلے جانا۔ ہم سمجھ رہے ہیں یہ ختم، اسلام کا کام ختم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنیادی بات یہ بتائی، کتاب کی تلاوت بہت ضروری ہے، لہٰذا جو ہے نا کتاب کی تلاوت کریں۔ تلاوت کے معنی ہوتے ہیں کسی بھی چیز کو فالو کرنا، پڑھنا نہیں۔ پڑھنے کے لیے اقرا بول کے ایک لفظ آتا، تلاوت کا مطلب ہے اس کو فالو کرنا۔ فالو کیسا کرتے؟ پڑھنا بھی آتا اس میں سمجھنا بھی آتا، اس پہ عمل بھی آتا، ساری چیزیں شامل ہو جاتی، تو اس کو بولتے ہیں تلاوت۔ اس لیے اللہ تعالیٰ بولتا ہے کہ تم تلاوت کرو تو اس کا حق ادا کرو، تلاوت کا۔ تو ہم تلاوت کے لیے ہم کوشش کریں، اپنے آپ کو لگائیں تلاوت کے لیے۔ پھر دوسرا تزکیہ نفس، اللہ تبارک و تعالیٰ صرف تلاوت ہی کافی نہیں، اس کے بعد تزکیہ نفس ضروری ہے، اور کتاب کی تعلیم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی ہے اپنے احادیث کے ذریعے سے، سنت کے ذریعے سے، اقوال کے ذریعے سے، اعمال کے ذریعے سے، جو تفسیریں ہیں اللہ کے رسول نے بیان کی، اس کے بعد علماء کرام نے اس کو جمع کیا، اور محدثین نے جمع کیا، اور ہم تک پہنچی ہیں۔ یہ ساری چیزیں کتاب کی تعلیم میں آ جاتی۔ اور اس کے بعد حکمت، اللہ کے رسول نے حکمت کی باتیں، اللہ کے رسول کا جو طریقہ تھا اس طریقے کو اپنانا، یہ حکمت کا طریقہ ہے۔ تو یہ ساری چیزوں کو سمجھنے اور اس کو سیکھنے کی اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔ پھر جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تورات کا حامل بنایا تھا مگر انہوں نے اس کا بار نہیں اٹھایا، ان کی مثال اللہ تعالیٰ نے دی۔ ان کی مثال اس گدھے کی سی ہے جس پر کتابیں لاد دی گئی۔ اب یہ مثال صرف ان لوگوں کے لیے نہیں، اب یہ مثال ہر اس شخص کے لیے ہے جو بعد میں جس کا معاملہ ان کی طرح رہا، یعنی ان کے پاس کتاب تھی لیکن انہوں نے کتاب کو نہ پڑھا، نہ کتاب کو سمجھا، نہ کتاب پہ عمل کیا۔ کتاب پہ ایمان رکھتے تھے، مانتے تھے کتاب کو، لیکن اس کے جو اصل حقوق تھے اس کو ادا نہیں کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثال دے دی کہ گدھے کے اوپر جس طرح سے کتاب لاد دی جائے تو گدھے کو خود نہیں پتا کہ اس کے اوپر کیا لادی گئی،
تو وہ اپنی زندگی گزار دیتا ہے اس کو لاد کر کے۔ تو اگر انسان بھی جو ہے نا کسی کتاب کو مانتا ہے لیکن اس کو سمجھتا نہیں ہے، اس کو پڑھتا نہیں ہے، اس پر عمل کرنے کی کوشش نہیں کرتا ہے، تو اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ ایک گدھے کی مثال ہے۔ دوسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے اہل ایمان، جب تمہیں جمعہ کے دن نماز کے لیے پکارا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم جانو، تم سمجھو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمعہ کی اہمیت بتائی ہے ایک موقع پر، جب کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں جمعہ پڑھا رہے تھے، جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے۔ تو اس وقت میں صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے مسجد نبوی میں، اور اسی دوران میں ایک قافلہ آیا، تجارتی قافلہ آیا۔ اور جب یہ تجارتی قافلہ آتا تو اس دور میں، تو اس وقت میں وہ گھنٹیاں لگی ہوئی ہوتی تھی اور گھنٹیوں کی آواز آتی تھی، جس سے سارے شہر کے لوگ سمجھ جاتے تھے کہ کوئی قافلہ باہر سے آیا ہے، اور سب اپنی اپنی ضرورت کے لیے جو ہے نا خرید و فروخت کے لیے بازاروں میں جایا کرتے تھے۔ تو جب یہ قافلہ آیا تو جمعہ کی نماز چل رہی تھی، خطبہ چل رہا تھا، تو صحابہ کرام جو ہے نا اٹھ کے مسجد سے چلے گئے قافلے کی طرف، اور چند ایک صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس باقی رہ گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، اور آیت نازل کر کے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جب جمعہ کی نماز کے لیے اعلان ہو، اذان دی جائے، تو اس وقت میں سارے لوگ مسلمان مسجد میں حاضر ہونا لازمی ہے، فرض، اور اپنا خرید و فروخت چھوڑ دینا ہے نماز کے لیے جب بلایا جائے۔ تو علماء کرام نے یہ بیان کیا ہے کہ کم سے کم یہ ہونا چاہیے کہ جو دوسری اذان ہوتی نا خطبے کے وقت میں، اس وقت میں خرید و فروخت سب چھوڑ دیں اور مسجد میں جانے کے لیے بلکہ خطبے سے پہلے مسجد میں حاضر ہو جائے۔ اور یہ جمعے میں روزانہ ہم جو نماز پڑھتے ہیں 4 رکعت نماز فرض رہتی ظہر کی، لیکن جمعے کے دن اس کو 2 کر دیے۔ تو علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ یہ جو 2 ہے، وہ 2 اصل میں خطبہ جو ہوتا ہے اس کا سبسٹیوٹ، گویا کہ خطبہ نماز کا ایک حصہ ہے، اس کو سننا ضروری ہے، لازمی۔ اور احادیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن ایک فرشتہ مسجد کے گیٹ پہ رجسٹر لے کے ٹھہرتا اور سب کے نامہ انٹری کرتے جاتا، کون پہلے آیا، کون اس کے بعد آیا، کون اس کے بعد آیا، اور جو سب سے پہلے آیا اس کا ثواب اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، 1 اونٹ قربانی کرنے کا ثواب اس کو جو پہلے مسجد میں آ گیا۔ کتنا بڑا ثواب ہے جو پہلے چلے گئے، ہمارے کو نہیں معلوم، ہم نہیں جانتے۔ اور اس کے بعد جو آیا اس کا گائے کا ثواب، بکری کا ثواب، مرغی کا ثواب، انڈے کا ثواب، اس طرح سے مختلف ثواب ملتے جاتا۔ اور جب امام ممبر پہ تشریف لے جاتا، جا کے بیٹھ جاتا، اذان شروع ہو جاتی، تو وہ فرشتہ بھی اپنا رجسٹر بند کر دیتا اور آگے خطبہ سننا شروع کر دیتا۔ اس کا مطلب کیا ہوا، اس کے بعد آنے والے انٹریس نہیں ہوئی، اس کے بعد آنے والوں کی انٹریس نہیں ہوئی۔ تو اسی لیے خطبے کی بہت اہمیت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ جب یہ دوسری اذان ہو جائے تو اس سے پہلے مسجد میں آ جانا۔ اس لیے جمعہ کے واسطے 2 اذان ہوتی، اور پہلے جب یہ قرآن مجید نازل ہوا اس کے بعد کے دور میں یہ 2 اذانیں جو ہوتی تھی، ایک اذان بازار میں ہوتی تھی، ایک اذان مسجد میں ہوتی تھی، تاکہ بازار کے لوگ چوکنا ہو جائیں پہلی اذان پہ، اور دوسری اذان میں سب آ کر کے خطبہ سننے کے لیے تیار ہو جائے، بیٹھ جائیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، پھر جب نماز پوری ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتے رہو۔ یعنی نماز جو ہی ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اب یہ نہیں چاہتے کہ سارا جمعہ چھٹی مناؤ، سارا جمعہ تم چھٹی مناؤ یا پورے کام روک دو، تجارت ختم کر دو، ایسا نہیں۔ جیسا یہودیوں کے لیے تھا سبت کا قانون کہ ہفتے کے دن سارے ایکٹیویٹیز بند، مچھلی نہیں پکڑ سکتے، شکار نہیں کر سکتے، صرف عبادت کرنا ہے ہفتے کے دن۔ لیکن مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سہولت دی کہ صرف جمعہ کے وقت جب اذان دی جائے تو اس وقت سے لے کر کے جب تک کہ نماز پوری نہیں ہو جائے اس وقت تک کے لیے تم کو مسجد میں حاضر رہنا ہے، اور جو ہی کہ نماز ختم ہو گئی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اجازت دیتا ہے کہ اب تم زمین میں بکھر جاؤ، اور بکھر کر کے جو ہے نا اللہ کا فضل رزق تلاش کرو۔ اور اللہ تعالیٰ نے البتہ ہوشیار کر دیا ہے کہ لیکن وہ رزق تلاش کرتے ہوئے اللہ کو کثرت سے یاد کرتے رہو، اللہ کو نہ بھول جاؤ، بازاروں میں بھی اللہ کو یاد کرتے رہو۔ اس کے بعد سورہ منافقون کا آغاز ہوتا ہے،
کل 11 آیتیں ہیں، 2 رکوع پر مشتمل صورت ہے، مدنی صورت ہے، مصحف کے اعتبار سے 63ویں اور تنزیل کے اعتبار سے 104ویں صورت ہے۔ پہلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا منافق وہ لوگ ہیں جو زبان سے کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، مگر وہ قطعی جھوٹے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے جو زبان سے بیان کرتے ہیں، انہوں نے ایمان لا کر پھر کفر کیا ہے، یہ اپنی قسموں کو اپنا ڈھال بناتے ہیں، قسم کھا کر کے کہتے ہیں کہ میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں، اللہ کی قسم ہے، لیکن اللہ کے راستے سے خود رکتے ہیں اور دنیا کو روکتے ہیں، ان کی صفت یہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو جو نفاق کی حالت ہو سکتی ہے، نفاق کی صفت ہو سکتی ہے، وہ یہ کہ اپنے ایمان پر قسمیں نہیں کھائیں، بلکہ ایمان لائیں اور اس کے بعد عمل کریں۔ اسی کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ جان لیتا ہے کہ کون مومن ہے اور کون منافق ہیں۔ ان کے جسے تمہیں بڑے شاندار نظر آئیں گے منافقین کے، اور بولیں تو تم ان کی باتیں سنتے رہ جاؤ، اس طرح سے جو ہے نا وہ اپنا اقوال بیان کریں گے، مگر اصل میں یہ لکڑی کے کندے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مثال دیا، اور جس سے شاندار ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تم دیکھو تو جو ہے نا یہ زبردست جو ہے نا سب سے بڑے ایمان والے نظر آئیں گے، اس طرح سے وہ اپنے شاندار جسے بنا کر کے جسمانی کیفیت ان کی نظر آئے گی، اور جب بات بھی کریں گے تو ایسی بات کریں گے کہ دیکھ کر کے سمجھیں گے ان سے بڑھ کے ایمان والے کوئی نہیں۔ لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ لکڑی کے کندے ہیں جو دیوار میں جڑ دیے گئے ہیں۔ تو یہاں پر اگر ہم کمپیئر کریں تو ہم کو پتہ چلے گا کہ لکڑی کے کندے انہوں کیوں کہا گیا۔ ایک درخت ہوتا ہے، درخت کا تنا ہوتا ہے، تو وہ درخت کا تنا جو ہے نا اس میں جان ہوتی ہے، یعنی اس میں اتنی صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ بڑھتا ہے، اور اس تنے کی وجہ سے شاخوں کو، پھلوں کو سب جو ہے نا غذا ملتی رہتی ہے زمین سے۔ لیکن یہ جو لکڑی کا کندہ ہے وہ دیوار میں فکس رہتا، اس سے کچھ فائدہ نہیں ہوتا، وہ اپنی جگہ برابر جتنا ہے اتنا ہی فکس رہتا، اس سے کوئی پھل پھول نہیں آتے، شاخوں کو کوئی غذا نہیں ملتی۔ اور اسی لیے مومن کی مثال دی گئی ہے ایک کھجور کے درخت کی، اور یہ منافقین کی مثال دی گئی ہے ایک کندے کی جو دیوار میں جوڑ دیا گیا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو یا نہ کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ ہرگز انہیں معاف کرنے والا نہیں، منافقین کو۔ اور فاسق لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت نہیں دیا کرتا۔ یہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں پر خرچ کرنا چھوڑ دو تاکہ یہ جو ہے نا منتشر ہو جائے۔ یہ لوگ سمجھ رہے تھے کہ جو اللہ کے رسول پر لوگ خرچ کر رہے ہیں تو اسی لیے اجتماعیت ان کی برقرار ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا ساتھی نہیں ہے، مددگار نہیں ہے۔ حالانکہ زمین اور آسمانوں کے خزانوں کی ملکیت اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس، یعنی یہ خرچ کرنا چھوڑ دیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں سے بھی اپنے رسول کی اور صحابہ کی مدد کر سکتا ہے۔ کہ جب مشرکین نے مدد نہیں کی تو ان کو مدد پہنچ گئی مدینے سے، مدینے کے لوگوں نے آفر کیا اللہ کو، اللہ کے رسول کو اور اجتماعیت کو کہ آپ ہمارے پاس آئیں، ہم آپ کی حفاظت کریں گے، آپ پر ہم خرچہ کریں گے۔ اور انہوں نے جو وعدہ کیا تھا، وعدے کے مطابق اپنی آدھی جائیدادیں مسلمانوں کو دے دی، خرچ کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر منافق خرچ نہیں کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں سے بھی یہ انتظام کر دے گا۔ خزانوں کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ رکوع 2 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے اہل ایمان، تمہارا مال اور تمہاری اولادیں تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے غافل نہ کرنا پائیں، یہ تمہارے لیے فتنہ ہے، لہٰذا تم ان سے ہوشیار رہو اور خرچ کرو قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس میں جب خرچ کرنے کا جو ہے نا کوئی موقع باقی نہیں رہے گا اور موت آ جائے گی، اور اس وقت تم کہو کہ اگر کچھ اور وقت رہتا تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر دے گا، اس سے پہلے ہی تم خرچ کر لو۔ سورہ تغابن کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ تغابن میں 18 آیات ہیں، 2 رکوع پر مشتمل صورت ہے، مدنی صورت ہے، 64ویں صورت مصحف کے اعتبار سے، 108ویں صورت تنزیل کے اعتبار سے۔ پہلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وہی اللہ ہے جس نے تم کو پیدا کیا، پھر تم میں کوئی کافر ہے اور کوئی مومن ہے، اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سب کچھ ظاہر ہے، اور وہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے، جو کچھ تم چھپاتے ہو اور ظاہر کرتے ہو، اور اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کے حال سے تک واقف ہے، اس لیے تم جو کچھ اعمال کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے۔
رکو 2 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کوئی مصیبت بھی تم پر نازل نہیں ہوتی مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس کو علم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر تقدیر بیان کر دی ہے کہ جو کچھ مصیبتیں تم پر نازل ہوتی ہیں وہ سب ایک کتاب میں ثبت ہیں، لکھی ہوئی ہیں، اور اسی کے مطابق تم پر یہ ساری چیزیں نازل ہوتے ہیں۔ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، اگر تم اطاعت سے منہ موڑتے ہو تو ہمارے رسول پر صاف صاف حق پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے، اور رسول کوئی ذمہ دار بن کر کے نہیں آتا کہ زبردستی کسی کو جو ہے نا اطاعت کرائے۔ اور ایمان والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہیں، لہٰذا اس آزمائش میں تم جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی اطاعت کرو، اللہ سے ڈرو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ اللہ سے کتنا ڈرنا چاہیے۔ اللہ سے ڈرو جتنا کہ تم میں استطاعت ہے اتنا ڈرو۔ تمہاری استطاعت سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے یہ مطالبہ نہیں کرتا کہ تم اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ واتقوا اللہ ما استطعتم، جتنی تمہارے استطاعت ہے اتنا تم اللہ سے ڈر کر کے زندگی گزارو۔ اس کے بعد سورہ طلاق کا آغاز ہوتا ہے، کل 12 آیات ہیں، 2 رکوع پر مشتمل صورت ہے، مدنی صورت ہے، 65ویں صورت یہ مصحف کے اعتبار سے، 99ویں صورت تنزیل کے اعتبار سے۔ رکوع 1 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے طلاق کا طریقہ بتایا۔ آج جو ہم دیکھتے ہیں کہ عمومی طور پر مسلمانوں پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ طلاق طلاق طلاق، تین ٹائم کی طلاق۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں پوری سورۃ طلاق نازل کی، اور اس میں 1 رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا طلاق کا پروسیس بتایا، اور طلاق کا پروسیس بھی بتایا، اور ساتھ ہی ساتھ کس خوش دلی کے ساتھ طلاق دی جائے۔ طلاق یعنی دشمنی کے ساتھ نہ دی جائے، بلکہ خوش دلی کے ساتھ بہترین طریقہ کار کے ساتھ طلاق دی جائے، اور جب طلاق دی جائے علیحدگی ہو رہی ہو تو اس وقت بھی علیحدگی خوش دلی کے ساتھ کریں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ اگر ایک ذریعہ کوئی بند ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرے ایسے ذرائع پہ کھول دے گا کہ جس کی وجہ سے ہر ایک کی ضرورت پوری ہو جائے گی۔ کچھ ایسا نہیں ہے کہ ایک شوہر اور بیوی نکاح کر چکے ہوں تو اور نوبت آ جائے کوئی یہ ایگزٹ ڈور ہے، ایسا نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ طلاق دینا ہی اور یہ فرض ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں ارشاد فرمایا، یہ ایگزٹ ڈور رکھا ہے کہ کبھی ایسے حالات پیدا ہو جائیں تو اس وقت میں اس طریقہ کار کو اپنایا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا طریقہ رکھا ہے، جیسا ایروپلین میں ایگزٹ ڈور رہتا، تو وہ ایروپلین میں ایگزٹ ڈور وہ کب استعمال کرتے؟ جب ایمرجنسی آ جائے تو اس وقت میں استعمال کرتے، اس کے علاوہ اس ڈور کو استعمال نہیں کرتے۔ تو اسی طرح سے زندگی میں ابھی کبھی ایسی ایمرجنسی آ جائے کہ اس کے بغیر زندگی گزرنا مشکل ہو جائے تو اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ رکھا ہے۔ تفصیلات بہت سی ہیں لیکن وقت بھی ہو رہا ہے، تو کسی کو مزید تفصیلات پڑھنا ہے تو صورت میں پڑھ لے سکتے ہیں۔ رکوع 2 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ نے تمہاری طرف ایک نصیحت نازل کر دی ہے، اور رسول صاف صاف ہدایت دینے والی آیات سناتا ہے تاکہ ایمان والوں اور نیک اعمال کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اندھیرے سے نکال کر روشنی کی طرف لائے۔ یہ وہ کتاب ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کا تمہارے لیے انتظام کیا ہے۔ جو طلاق کا طریقہ کار ہے وہ اندھیرے میں اگر لوگ چلے جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اندھیرے سے نکالنے کے لیے کتاب میں اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ تمہارے لیے بتا دیا ہے۔ اس کے بعد سورہ تحریم ہے، کل 12 آیات ہیں، 2 رکوع پر مشتمل صورت ہے، مدنی صورت ہے، مصحف کے اعتبار سے 65ویں اور تنزیل کے اعتبار سے کوسی صورت ہے، دیکھنا پڑتا۔ رکوع 1 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم کیوں اس چیز کو حرام کرتے ہو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال کیا ہے۔ اللہ کے رسول کی زندگی میں ایک ایسا واقعہ آیا تھا کہ ایک ام المومنین کے گھر میں اللہ کے رسول جاتے تو روزانہ وہ اللہ کے رسول کو شہد کھلایا کرتے۔ تو واقعہ ایسا ہوا کہ دوسری ام المومنین کہا کرتی تھیں کہ آپ کے منہ سے جو ہے نا کچھ مغفر کی ایسی بو آ رہی ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آج کے بعد میں شہد نہیں کھاؤں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ آیات نازل کی اور کہا کہ آپ تو اللہ کے رسول ہیں، اگر آپ اپنے اوپر کوئی چیز حرام کر دیں گے تو پھر وہ ساری امت کے لیے بھی حرام ہو جائے گی، ساری امت بھی اس سے محروم ہو جائے گی۔ اس سے پہلے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے آپ پر اونٹ کو حرام کر لیا تھا، تو یہ سارے یہودیوں نے بھی اپنے آپ پر اونٹ کو حرام کر لیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، جو چیز حلال ہے وہ حلال ہے، جو چیز حرام ہے اس کو حرام نہیں سمجھنا چاہیے۔ اگر ہم بھی کسی وجہ سے کوئی حلال چیز نہیں کھاتے ہیں
تو اس کو حرام سمجھ کر کے اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے، بلکہ اگر کسی چیز سے ہمیں کراہیت ہوتی ہے یا ہم نہیں استعمال کرنا چاہتے ہیں تو اس کو حلال ہی سمجھیں، لیکن ہم استعمال نہیں کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اجازت دیا۔ ایسا نہیں ہے کہ جو ہے نا ہر حلال چیز کو استعمال کرنا ضروری ہے، لازمی ہے ہم کو، اللہ کے رسول کو لازمی تھا، اللہ کے رسول اپنے اوپر کوئی چیز حرام نہیں کر سکتے تھے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نہایت تندخو فرشتوں کو مقرر کیا، نہایت ایسے تندخو یعنی ایسے فرشتے جو جن کو دیکھ کر کے گھبراہٹ کا عالم طاری ہو جائے، ایسے فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آرڈرز دے کر کے مقرر کر دیا ہے۔ اب یہ جہنمیوں کو جو ہے نا کسی صورت سے بھی وہاں سے باہر نکلنے کی یا کوئی اور صورت نہیں ہوگی۔ رکو 2 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے اہل ایمان اللہ سے توبہ کرو اور خالص توبہ کرو، توبۃ النصوح کرو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری برائیاں تم سے دور کر دے گا اور جنتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں داخل کرے گا اگر تم توبۃ النصوح کرو گے۔ توبۃ النصوح میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ گناہ پر ندامت ہو، دوسری چیز یہ ہے کہ جو غفلت کی وجہ سے گناہ ہوا ہو اس غفلت کو ختم کر کے پھر وہ کام ہم کرنے لگیں، اور تیسری چیز یہ ہے کہ اگر کسی کا ہم نے حق مارا ہو، انسانوں کے حق میں اگر کوئی گناہ ہوا ہو تو وہ اس کا حق ادا کریں۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ اطاعت الہی کی طرف پلٹ کر کے آئیں۔ پانچویں چیز یہ ہے کہ اگر ہم نے کسی انسان کو تکلیف دی ہو تو وہ اس انصاف سے معافی مانگ لی جائے، اور چھٹی چیز یہ ہے کہ پھر آئندہ اس غلطی کو نہ کرنے کا عزم کریں۔ یہ 6 چیزیں ہیں، اس کو توبۃ النصوح کہا جاتا ہے، ایسی توبہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرے، ایسی توبہ یہ توبۃ النصوح ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفار و منافقین سے جہاد کرو اور ان کے ساتھ سختی سے پیش آؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے۔ کفار اور منافقین کو دونوں کو ایک ساتھ کر دیا۔ منافق حالانکہ ایمان کا اقرار کرتے ہیں، ایمان کا اقرار کرتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ کافروں کا ٹولہ ہے، کافروں میں سے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ کفار اور منافقین دونوں ایک جیسے ہیں۔ حالانکہ مسلمان کسی کو یہ دعوے سے نہیں کہہ سکتے کہ کون منافق ہے کون مسلمان ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو بخوبی معلوم ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کو ایک ساتھ ایڈریس کیا ہے۔ اور نوح اور لوط کی بیویاں ہمارے 2 صالح بندوں کی زوجیت میں تھیں، مگر انہوں نے شوہروں سے خیانت کی اور ان سے کہہ دیا گیا کہ اب جاؤ جہنم کی آگ میں جھلسو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب یہاں پر ان کا تذکرہ کر دیا جو نیک لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں لیکن نیک لوگوں کے مشن میں ساتھ نہیں دیتے، نیک لوگوں کے کام میں ساتھ نہیں دیتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا انجام بیان کر دیا۔ نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی بیویاں اگرچہ کے ساتھ میں رہتی تھیں لیکن یہ پیغمبروں کے کام میں ساتھ نہیں دیا کرتی تھی، ان کی مخالفت کیا کرتی تھی اور مخالف ٹولے کی مدد کیا کرتی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا انجام جہنم رسید ان کو کر دیا۔ اہل ایمان کے لیے فرعون کی بیوی اور عمران کی بیٹی یعنی مریم علیہ السلام کی زندگی میں سبق ہے، یعنی ایک طرف ایسی عورتیں ہیں دوسری طرف وہ عورتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ تحریم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کا تذکرہ کیا اور سابقہ پیغمبروں کی بیویوں کا تذکرہ کیا کہ کس طرح سے جو ہے نا یہ خاندان کی عورتیں اپنے شوہروں کا جب اچھائی میں ان کا ساتھ دیں اور اگر برے لوگ ہوں شوہر تو پھر کس طرح سے وہ استقامت کے ساتھ ایمان پر ثابت قدم رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی مثالیں اس صورت میں دی۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔